اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ المومنون جو مکہ میں نازل ہوئی، جس کی تلاوت ابتدائی 11 آیتوں کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سورہ المومنون کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا والعصر سے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو سبق، کہ اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت جس نے کی۔ یہ 4 کام کرنے والے لوگ گھاٹے سے باہر ہیں، یعنی کامیاب ہیں۔ اور اس درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے حوالے سے جو آیت بر کہلاتی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ عمل صالح کیا ہے اور اس کی ترتیب کس ڈھنگ سے ہے، اس کی وضاحت ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ ایمان، اور ایمان کے بعد جو ہے انسانی ہمدردی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اور پھر ایفاء عہد، اور پھر صبر کی تلقین کن حالتوں میں کرنا چاہیے، اس کی وضاحت ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی۔
اس سورے کے مطالعے کے بعد اس سورے کو رکھنا ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور اس کا مکمل کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت جو ہے اس سورے میں ہمیں ملتی ہے۔ جب تک کہ ایک فرد مکمل تزکیہ نفس کے ساتھ سماج کے سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فرد کے اندر جو خصوصیات اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں، اس خصوصیات کا حامل اس انسان کو ہونا پڑے گا، تب آپ اپنے گھر کی بھی اصلاح کر پائیں گے اور سماج کی بھی اصلاح کر پائیں گے اور پورے معاشرے کی بھی اصلاح کر پائیں گے۔ تو ایک شخص کے سیرت کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان کا تذکرہ ان آیتوں میں ہمیں آج سننے کو ملے گا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ بتائی گئی کہ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے۔ ایک بات ذہن میں رکھا جائے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، کتاب پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ اس کو صرف زبان ہی سے نہیں ادا کیا جائے، بلکہ اس کو دل کے اندر اس کو جگہ ملنی چاہیے، اور دل کے اندر ایمان کا یہ بیج جو ہے بہت ہی جڑ مضبوط ہونی چاہیے اس کی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر حقیقی ایمان نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی عمل آپ سے صحیح طور پر سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان آپ کو ہر جگہ بہکاتا رہے گا۔ تو فلاح پانے والے کون لوگ ہوں؟ جو ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، یعنی نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں، ان کا باطن جو ہے اللہ کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع نماز میں ہونی چاہیے۔ آپ کے اعضاء ہی نہیں جھک رہے ہیں، آپ کا جسم نہیں جھکے، بلکہ جسم کے ساتھ آپ کا دل بھی جھکے۔ یعنی ایک انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو مکمل اس کا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، ہم کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ نماز کا ایک معنی قربت کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت، نماز سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا جسم ہی نہیں جھکے اللہ کی طرف، بلکہ ہمارا دل اور ذہن دونوں اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے۔ یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، یہ فرض ہے۔ یہ
پوری نماز میں کم سے کم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی تو خشوع ہونی ضروری ہے ایک دم. یہ نہیں کہ پوری نماز ختم ہو گئی اور دل اور دماغ کہیں دوسری جگہ کر رہا ہے سفر. تو ایسی نماز نہیں، بلکہ فلاح پانے والے جو مومن ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ نماز کے اندر ان کے خشوع اور خضوع ہوگا. یعنی ان کو احسان حاصل ہوگا. احسان کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو آدمی کو یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ احساس اگر وہ نہیں کر سکے تو کم سے کم اتنا احساس تو اس کو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہماری نگرانی وہ کر رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پر کھڑے ہوں. تو ایسے مومن جن کے نماز میں خشوع ہونی چاہیے، پہلی صفت یہ بیان کی گئی. دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، بیکار کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مومن گناہ سے بچنے والے ہیں، یہ نہیں کہا گیا. ایمان اور گناہ کا تو میل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان بھی ہو اور وہ گناہ بھی کرے. ایمان آیا، گناہ گیا. ایمان کے ساتھ گناہ کا کوئی میل نہیں ہے. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ لغو باتوں سے، ایسی بات جو بیکار کی ہے، جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو نہ دین میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، ویسی باتوں سے ایک مومن ہمیشہ پرہیز کرے گا. وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا. جیسے کہ وقت کاٹنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وقت کاٹنے کے لیے تاش کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، صبح سے لے کے آخر رات تک کیرم بورڈ ہو رہا ہے، یا پھر دوسری ایسی کھیل میں مصروف، یا دوسری ایسے کام میں مصروف، دوسری ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں کوئی فائدہ کسی چیز کا نہیں ہے، نہ تو دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے. ایسی باتوں کو لغو کہا جاتا ہے. تو ایک مومن جو ہوگا، جس کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی باتوں سے وہ پرہیز کرے گا. ہاں، اس کے نفس کے کچھ حقوق ہیں اس پر، تو اس حقوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اگر اس میں لگا ہوا ہے تو وہ عین عبادت ہے. وہ بیوی بال بچوں کے اس کے اوپر حقوق ہیں، اس کی پرورش کے لیے اگر وہ کوئی معاش کرنے لگا ہوا ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے اور حلال طریقے سے معاش کو حاصل کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. وہ تو یہ اس کام میں لگا رہے گا. لیکن بیکار کی کاموں سے وہ ہمیشہ گریز کرے گا، وہ ہمیشہ پرہیز کرے گا. وہ وقت کو ضائع نہیں کرے گا. جو وقت اس کو میسر ہے اس وقت میں اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے ہم کلام ہوگا قرآن پڑھ کر کے. وہ اس وقت کو جو ہے، اس خالی وقت کو اس چیزوں میں گزارے گا. وہ تو دوسری صفت یہاں یہ بیان ہوئی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں گے. ایک مومن کا جو کریکٹر ہونا چاہیے وہ سب سے پہلے تو نماز میں خشوع اور خضوع ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ لغو باتوں سے اعتراض کرے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور نماز کے بعد اور لغو باتوں کے بعد یہ تیسری صفت جو ایک مومن میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے. حالانکہ یہ مکی سورہ ہے، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معنی صرف وہ زکوٰۃ نہیں جو قانونی حیثیت سے 2.5% دیا جاتا ہے، بلکہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے ہیں، لوگ غریب غربا کے راستے کو دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جو سائل ہیں اس کو دیتے ہیں، یعنی وہ اس راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یہاں زکوٰۃ سے وہ مراد ہے، وہ قانونی زکوٰۃ نہیں جو ہر مطلب یہ ہے کہ علی نصاب کو فرض کیا گیا، وہ مدینے میں فرض ہوا ہے، لیکن یہ مکی سورہ ہے، مکے میں زکوٰۃ کا کوئی ایسا نظام نہیں قائم ہوا تھا.
لیکن جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ ذی القربى والیتامى والمساکین، یہ سب جو ہے سو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں خرچ ہمیں کرنا ہے. اس کی ترتیب دی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں، تو اس ترتیب سے ہم جو ہے وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کتنا خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن میں یہ بات کوٹ ہوا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کیجیے. اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کاربند رہے. صحابہ کی ایک جماعت اس پر کاربند رہی، سب نہیں، ایک جماعت کاربند رہی. لیکن یہ نہیں کہ پیسہ کمانا اور پیسے کو جمع کرنا حرام، ایسی بات نہیں ہے. جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ جتنا چاہیں کمائیں، جتنا چاہیں جمع کریں، اور جمع کریں تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن آپ ضرورت مندوں کے اوپر آپ اس پیسے کو خرچ کریں، اس میں کنجوسی نہیں برتیں. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں، یعنی وہ اس نصاب تک پہنچے ہی نہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے. ان کے پاس مطلب کہ صبح ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے کل پیسہ ختم، جو آیا وہ گیا، کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. تو اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے زکوٰۃ فرض ہے. جن لوگ حلال طریقے سے کمائے ہیں اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں اور پیسہ ان کے پاس جمع رہتا ہے، ایک سال اس پر گزر جاتا ہے تو اس پر 2.5% فرض کیا گیا، وہ دینا ہے ان کو. تو اس میں ممانعت نہیں ہے کہ آدمی مال و اسباب جمع کرے، اور جمع کرے تو اس پر حلال طریقے سے کرے، اور اس پر جو زکوٰۃ عائد ہوتا ہے اس کو وہ پورا کرے. تو یہ جو ہے یہ تیسرا وصف جو ہے یہاں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اب چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یہ ایک صفت یہ بتائی یہاں مومن کی کہ وہ جو ہے نفساتی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکتے ہیں. یہاں یہ بات منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بنیادی نقطہ سورہ نور میں فرما دیا ہے. لیکن کسی بھی خاندانی نظام میں جو اسلامی خاندان ہے، جو ایک مضبوط اسلامی خاندان ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے حقوق کے بعد اگر سب سے بڑا حق ہے تو والدین کا حق ہے. ایک اسلامی خاندان کے لیے یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور پھر معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے، معاشرے کے بھلائی کے لیے اور اس کے خیر و برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کو زنا سے بچایا جائے. تو ان دو یونٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی نقطے کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا کہ اگر تمہارے والدین زیادہ عمر کے ہو گئے ہوں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، تو ان کو اف تک نہ کہو، ایک بنیادی نقطہ.
اور معاشرے کے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک بنیادی نقطہ یہ دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. دیکھ لیجئے، یہ بنیادی نقطہ ہے. یہ اگر کسی خاندان میں والدین کو اف کرنے کی عادت اگر کسی کی پڑ گئی تو یہ بڑھتے 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 والدین پر ہاتھ تک اٹھ سکتا ہے. اور معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے جو قرآن نے یہ بنیادی نقطہ دیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکو، یعنی لڑکا اور لڑکی جو غیر محرم ہیں ایک دوسرے کے، وہ اکیلے میں تنہائی میں ایک جگہ نہیں بیٹھیں، نظر سے اس نظر سے مطلب یہ ہے کہ نہیں دیکھا جائے ایک دوسرے کو. اگر دو آدمی دو مختلف صنف کا آدمی اگر ایک جگہ بیٹھتا ہے تو تیسرا اس کے درمیان شیطان ہوتا ہے. یہ بات آنکھ سے شروع ہوتی ہے، پھر جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آخری نوعیت تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی نقطہ دیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اس دو نقطے کو، ایک اسلامی خاندان کے خد و خال کو بچائے رکھنے کے لیے، صالح اور پاک رکھنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ان کو اف تک نہ کہو، اور معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ واضح کیا کہ اس سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، اور نکاح کو آسان بنایا جائے. اتنا آسان بنایا جائے نکاح کو کہ جیسے وضو کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نکاح کو آسان کیا جائے. لیکن آج الٹا کیا ہو گیا ہے؟ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. نکاح مشکل ہو گیا ہے. ایک لڑکی کے لیے آدمی پریشان رہتا ہے کہ کیسے شادی کرے، کہاں شادی کریں، کہاں اس کا رشتہ لگے، کہاں نہیں ہو، بھٹکتا رہتا ہے. اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے نکاح کو. اور اس کے مقابلے میں زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ روز کہیں نہ کہیں کوئی کہانی ملتی ہے کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. تو اس طرح سے جو ہے سو ہمارے معاشرے میں جو ہے بالکل الٹا معاملہ چل پڑا ہے. یہاں اس چیز پر بریک لگایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سوائے اپنی بیوی اور سوائے ان لونڈیوں کے جو اس وقت میں رائج تھا جنگ کے درمیان، جو جنگ میں قید ہو کر کے آتی تھی، اس وقت جیل کا کوئی نظام نہیں تھا، تو لوگوں کے آپس میں جو ہے لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا کہ بھائی اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی پالن پوشن آپ لوگ کیجئے. تو اس کے ساتھ جو ہے بیوی جیسا سلوک کیا جا سکتا تھا اس وقت، اور یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. یہ چیز قرآن میں ابھی بھی یہ حکم باقی ہے اور یہ باقی رہے گا. ممکن ہے کہ کوئی ایسا دور پھر آئے جیسے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو خبر ہے اس موقع سے یہ موقع پھر پیدا ہو جائے، اور پھر لونڈیوں کا معاملہ مطلب یہ ہے کہ جب فتح ہوگی تو لونڈی جو اس میں فتح ہو کر کے آئیں گی ان کا پھر دیکھ ریکھ اور ان کا جو ہے وہ پھر اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا گیا. اس لیے اس آیت کو اللہ نے منسوخ نہیں کیا ہے، یہ برقرار ہے. لیکن ابھی لونڈی اور غلاموں کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. ابھی فی الحال اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے دھرموں میں جیسے کہ عیسائی دھرم میں دیکھ لیجئے، عیسائیت میں رہبانیت کو فرض قرار دیا ان لوگوں نے کہ جو لوگ عیسائیت میں داخل ہوں گے اب وہ شادی بیاہ نہیں کریں گے. شادی بیاہ کرنا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہندو کی ہاں جو جوگیانہ زندگی، پنڈتانہ زندگی جس میں شادی بیاہ کو حرام مانتے ہیں کہ شادی بیاہ کرنا حرام ہے، تو نہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. جس طرح پیٹ میں بھوک لگتی ہے اسی طرح نفسیاتی خواہشات اس کے بھی مطالبے ہیں. تو جس طرح کھانے پینے کے سلسلے میں چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اسی طرح مطلب یہ ہے نفسیاتی خواہش پورا کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. جو جائز طریقہ ہے وہ یہاں بتایا ہے.
تو یہ چیز ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب جو چیز یہاں بتا دیا گیا، زنا سے روکنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں بتایا گیا کہ کس کے ساتھ یہ جائز ہے، ہم اس کے فقہی مسائل میں نہیں جائیں گے۔ جب فقہی مطالعہ اس کا آپ لوگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں جائز ہے، کہاں کہاں ناجائز ہے، کس طریقے سے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو فقہی مطالعے میں ملیں گی۔ ہم اس پر اس وقت یہاں روشنی نہیں ڈالیں گے۔ صرف موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس کے علاوہ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ یہ نفس جو ہے کسی غلط جگہ پر استعمال ہو، کبھی خیال نہیں آئے۔ ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 17 پڑھیے آپ، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کبھی جذبات سے مغلوب گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، جب موت کا فرشتہ آیا سامنے تو اب کہتا ہے کہ اب میری توبہ، ویسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دو حد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہم کو بتا دیا کہ اگر جذبات سے مغلوب ہو کر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً اس کی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے معافی طلب کرے اور پھر اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی ہمت نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ویسے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے اپنے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور ویسے لوگوں کو جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہوں اور جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم توبہ کرتے ہیں، ویسی توبہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرنا ہے، نہیں کرتا ہے وہ توبہ قبول۔ اب دو انتہا یہاں رکھ دیا گیا۔ اب ایک چیز یہ بات سامنے آئی کہ بھائی ویسے لوگ جو فوراً توبہ نہیں کر سکے اور نہ موت تک انتظار کیا، وہ بیچ میں ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر توبہ کرنے میں دیر ہوئی ہے لیکن بیچ میں اس کا خیال آ گیا اور اس نے اگر توبہ کی ٹھان لی اور اس نے توبہ کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہاں کام آئے گی۔ اگر آپ مومن ہیں تو یہ حدود جو ہے جو سورہ نساء میں ہم کو بتایا گیا ہے وہ بھی ہمارے نظر کے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ اگر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی چھوٹی سی چھوٹی گناہ اگر اس سلسلے میں ہو گیا ہے اگر، تو فوراً جو ہے انسان توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور عورتوں کو جو ان کے مل گئے، ہاں البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہاں دو چیز بتائی گئی، ایک مومن کے لیے کہ ایک مومن ہمیشہ امانت دار ہوگا اور وہ وفا کا عہد کا پابند ہوگا، وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو اس کو پورا کرے گا۔ کوئی اگر کسی امانت کسی چیز کا رکھا ہے، امانت کسی سامان ہی کا نہیں ہوتا بلکہ بات کا بھی امانت ہوتا ہے۔ کوئی راز کی بات اگر کسی آدمی نے کسی آدمی سے کہا کہ بھائی یہ کسی کو کہیے گا نہیں، وہ ایک امانت ہے۔ یہ اگر اس راز کو ایک مومن کبھی فاش نہیں کر سکتا ہے، کبھی فاش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مجلس میں جو گفتگو ہوئی ہے دوسرے مجلس میں اس کا چرچا کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ کوئی چیز اگر کوئی امانت میں اور کسی رکھنے کے لیے دیتا ہے تو اس میں خیانت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک مستقل ان کی خدمت میں رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ نصیحت کیا ہو اور اس میں یہ بات نہ کہا ہو کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس عہد نہیں اس کے پاس کوئی ایمان نہیں۔ یہ گھما پھرا کر کے یہ تقریر میں یہ بات ضرور آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ امانت کا پاس رکھنا اور عہد کا خیال رکھنا، وعدے کا خیال رکھنا، ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ تمام روحوں کو بلا کر کے جو ہے انسان کے پیدائش آدم علیہ السلام کے بنانے کے پہلے
قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر ایک عہد ایک مومن وہ کرتا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کسی غیر کی عبادت کبھی نہیں کریں گے، ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس عہد کا پاس رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے انسان ایک دوسرے کے بندے کے ساتھ جو عہد کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو وہ ہمیشہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی مطلب یہ ہے کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ یہ تو یہ صفت جو ہے ایک مومن میں ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ سورہ والعصر پر پوری طرح کاربند ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو آخری بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پھر نماز کی حفاظت کے سلسلے میں شروع میں یہ بات بتایا گیا، نماز کی جو کیفیت تھی باطنی طریقے سے بتائی گئی کہ ہمارا باطن جو ہے وہ نماز میں ہونا چاہیے اللہ کی طرف مکمل مرکوز۔ اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے والے، یعنی نماز سے باہر جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جیسے کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، ہے نا، سطر پوشیدہ ہونا، یہ جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، نماز کو جو ہے وہ اقامت کے طور پر فرض نماز کو جو ہے وہ مسجد میں جا کر کے ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو پوری حیت کے ساتھ، پوری مطلب رکھ رکھاؤ کے ساتھ ادا کرنا، نماز میں چوری نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں چوری کیا ہے جانتے ہو؟ کوئی نماز پڑھنے آیا اور مطلب یہ ہے کہ رکوع سے پورا سیدھا بھی نہیں ہوا کہ وہ سجدے میں چلا گیا، ایک سجدے کے بعد جو بیٹھنا جلسہ ہے اس میں وہ اٹھا بھی نہیں پورے طریقے سے کہ وہ پھر سجدہ میں چلا گیا، یہ نماز کی چوری ہے۔ یہ تو اس طرح سے نماز کو بالکل اطمینان اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے، پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ جن لوگوں کا گھر نماز سے بالکل قریب ہے، سٹا ہوا ہے، وہ گھر میں ان کی فرض نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ ہاں جو مسجد سے کچھ دور پر ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مجبوری ہو، نہیں پہنچ سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے تو خیر بہرحال چلے گا، لیکن جو بالکل مسجد کے سٹے ہوئے جن کا گھر ہے ان کو بغیر مسجد میں جائے فرض نماز گھر میں ادا ہوگا ہی نہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں وہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں اس جنت کی، فردوس کی وراثت پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مومن کی ہمیشہ تمنا یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا انعام ہم کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں کسی بھی عمل کا مکمل بدلہ مل بھی نہیں سکتا ہے، اگر کسی کو مل بھی جائے تو وہ عارضی ہوگا۔ آپ کی موت آئی، وہ نعمت آپ سے چھن جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اس لیے ایک مومن کی تمنا ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو قدم بھی ہمارا اٹھ رہا ہے اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملنا ہے، اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ کبھی چھننے والی نہیں ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، نہ تو زندگی ختم ہوگی نہ انعام ختم ہوگا، نہ تو جنت میں جانے والے کی زندگی کبھی ختم ہوگی اور نہ جو جنت میں جو انعام ملے گا وہ کبھی ختم ہوگا۔
لیکن دنیا میں بڑا سے بڑا بھی اگر انعام آپ کو مل گیا ہو تو وہ عارضی ہے، چونکہ دنیا کی چیز ہر چیز فانی ہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوئی اور وہ نعمت آپ سے چھین گئی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس لیے ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم کو جو عمل کر رہے ہیں، جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں، جو عمل صالح کر رہے ہیں، اس کا اجر ہم کو جنت میں ملے گا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی عقیدے کے تحت ایک مومن عمل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی، اس صفت کے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، اور وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے، کبھی ان سے نہ چھینے گا، نہ کبھی ان کی زندگی ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔